تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے۔ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام شہر مدینہ لیے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی شہر مدینہ کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اول تا آخر ہمارے اس ایپیسوڈ میں بنے رہیے۔ آج کی الحمدللہ عز و جل بڑی ہی پیاری اور انوکھی انشاءاللہ عز و جل معلومات آپ کو ملیں گی۔ شہر مدینہ کی آج ہم اس ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی صرف نہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدینے کی محبت، بلکہ مدینے کے کوچہ و بازار کی محبت، وہاں کے صحرا و گلشن کی محبت، یہاں تک کہ وہاں کے پھول اور کانٹے کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے دل میں اس محبت کو بسائے رکھیں، اس کی یاد میں تڑپیں، با ادب حاضری کی تمنائیں دل میں لیے تڑپتے رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں سب سے پہلے ہم اس بات کو شامل کریں گے کہ مسجد النبوی شریف کی تعمیر کس طرح سے ہوئی اور اس کی مبارک زمین کا کیا معاملہ تھا۔ توجہ کے ساتھ سنیے۔ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی اراضی، یعنی یہ زمین جس پر آج بھی مسجد نبوی شریف قائم ہے، زمین ناہموار تھی، یعنی کہ جس طرح ایک ہموار زمین ہوتی ہے، فلیٹ زمین ہوتی ہے، اس طرح کی زمین نہیں تھی، بلکہ اس کو ہموار کرنے کی ضرورت تھی۔ اس زمین پر کھجوریں خشک کی جاتی تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے فرمایا کہ یہ قطع اراضی یعنی یہ پلاٹ ہمیں فروخت کر دو تاکہ یہاں مسجد تعمیر کی جا سکے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ان دونوں بچوں سے ڈیمانڈ کی کہ یہ زمین ہمیں سیل کر دو، ہمیں بیچ دو تاکہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جا سکے۔ تو اب ان بچوں کا انداز گفتگو آپ دیکھیے گا اور غور فرمائیے کہ انہوں نے جو ہے نا کس طرح کے الفاظ ادا کیے۔ ان دونوں بچوں کے سامنے جب یہ آفر رکھا گیا تو ان دونوں بچوں نے یعنی سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما نے بصد ادب و نیاز عرض کی کہ آقا یہ زمین ہماری طرف سے بطور نذرانہ بطور تحفہ قبول فرمائیے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو شرف قبولیت سے نہ نوازا، جی ہاں ایکسیپٹ نہ کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دو بچے تھے اور یتیم بچے تھے۔ بالآخر قیمت ادا کر کے یہ زمین خرید لی گئی، اور عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور تقریباً 10,000 دینار ادا کیے۔ دوسری ایک اور روایت ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ یہ جگہ بنو نجار کی تھی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ جگہ قیمتاً فرمائی، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم اس کی قیمت یعنی اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی سے لیں گے۔
لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ دو روایتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان دونوں یتیم بچوں سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ زمین ہمیں بیچ دو، تو انہوں نے باصد احترام اور تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ عرض کی کہ حضور یہ ہماری طرف سے آپ تحفہ قبول فرما لے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور اس کی قیمت ادا کی گئی۔ اور اس روایت کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ عز و جل 10,000 دینار اس کی جو ہے نا وہ رقم ادا فرمائی۔ اور جو دوسری روایت ہم نے سنی کہ یہ بنو نجار کی تھی، اور اس روایت کے مطابق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی آفر کیا اور فرمایا کہ یہ قیمتاً جو ہے نا آپ ہمیں سیل کر دو، لیکن انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم آپ سے اس کی قیمت نہیں لیں گے اور اس کو سیل نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کی قیمت جو ہے نا یعنی کہ اس کا اجر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا چاہیں گے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ جو زمین خریدی گئی، اس زمین کی اگر آپ پیمائش کو اگر دیکھیں تو یہ زمین کتنی تھی، پلاٹ کتنا تھا، تو فرمایا گیا کہ یہ تقریباً 100 مربع گز تھا۔ جی ہاں، 100 اسکوائر گز پر یہ زمین، یہ پلاٹ مشتمل تھی، اور وہاں الحمدللہ عز و جل مسجد النبوی شریف کی تعمیر کی گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، تو یقیناً مسجد بنانا یقیناً یہ بڑے ثواب کا کام ہے، اور فرمایا گیا کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک اینٹ بھی اس کے لیے ڈونیٹ کر دیتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ لہٰذا میں آپ تمام سے جو ہے نا وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، جی ہاں، اب آپ غور کر لیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنے لیے بہت کچھ بنا کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی جو ہے نا پشتوں کی اگر بات کریں کہ جن کی نسلوں سے ہم پیدا ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے دادا نے ہمارے والد کے لیے گھر بنا کر رکھا، اب ہمارے والد نے جو ہے نا ہمارے لیے گھر بنا کر رکھا، اب ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں۔ لیکن ہم میں کوئی ایسا ہو کہ اپنے دادا نانا کے نام پر، یا یہ کہ اپنے والدین کے نام پر زندگی میں کم از کم یہ کیپیبلٹی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کو بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایٹ اے ٹائم ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی، کسی کا لاکھوں کا گھر ہوتا ہے تو کسی کا کروڑوں کا بنگلہ ہوتا ہے، لیکن ایٹ اے ٹائم جو ہے نا اس کے پاس اتنا سارا کا سارا اماؤنٹ نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بندہ پہلے پلاٹ پرچیز کرے گا، بعض صورتوں میں تو ایسا ہے کہ اس پلاٹ کو پرچیز کرنے کے لیے بھی اسے انسٹالمنٹ پر جو ہے نا وہ اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے گھر کی تعمیر کی طرف بڑھتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک گھر تعمیر ہونے میں ایک بندے کی جو ہے نا اسٹرگل لائف کو اگر دیکھا جائے، جس میں وہ کما رہا ہوتا ہے، اس کی فائنینشیل لائف کو اگر دیکھا جائے، تو چند سال کے بعد جو ہے نا وہ اپنا ایک گھر تعمیر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں نیت ہو اور اخلاص کے ساتھ اگر ہم یہ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ میں مرنے سے پہلے کم از کم اللہ پاک کی توفیق سے اپنے ثواب جاریہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے ثواب جاریہ کے لیے، یا اپنے مرحومین کے ثواب جاریہ کے لیے اپنی کوشش سے ایک مسجد تعمیر کروں گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ بس ہم ارادہ کریں، اس کی ذات پر کامل یقین رکھیں، اس کے لیے کوشش کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم کم از کم ایک مسجد تو تعمیر کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ آئیے مزید اور جو ہے نا ہم اپنی معلومات کی طرف بڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے حوالے سے ابھی ہم نے یہ چند باتیں سنی، مزید اس کے علاوہ آئیے ایک اور بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبوی شریف کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی اونچائی 7 ہاتھ یعنی تقریباً 3.5 گز رکھیے، اس کی زیب و زینت میں تکلف نہ ہو،
اس وقت تعمیرات کا یہی انداز تھا کہ زیب و زینت میں اتنی تکلف نہ ہو، اور اونچائی کے حوالے سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اس کی اونچائی تقریباً یہ 3.5 گز ہونی چاہیے۔ بہرحال اس وقت کے دور کا یہی تقاضا تھا اور اس وقت تعمیر کا یہی انداز تھا، اور مسجد میں طاق نما محراب، گنبد اور منارہ وغیرہ نہ ہوتا تھا، جیسے آج مساجد پر منارے لگائی جاتی ہیں اور پھر گنبد بنائے جاتے ہیں، پھر اسی طرح جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں محراب بنایا جاتا ہے۔ تو اس دور کے اندر یہ کوئی چیز نہیں تھی، لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، تبدیلی حالات کے سبب اب عالی شان مسجدیں بنانے کی اجازت ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف جلد 8 صفحہ نمبر 106 پر در مختار کے حوالے سے دیے ہوئے ایک جزیے کا حصہ ہے کہ محراب کے علاوہ مسجد کے دیگر حصے منقش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ اس کو زیب و زینت دی جائے، اس کو بہترین جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ محراب کا نقش و نگار نمازی کو مشغول یعنی غافل کر دیتا ہے۔ البتہ بہت زیادہ نقش و نگار کے لیے تکلف کرنا خصوصاً دیوار قبلہ میں مکروہ ہے۔ بہرحال جتنا پاسبل ہو مسجد کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی کام کرے نا، ضرور مفتیان کرام سے آپ ضرور رابطہ کریں، اور جب تک کوئی مفتی صاحب سے رہنمائی نہ لی جائے اپنے طور پر نہ کچھ کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ دیکھیے، ہم جو کام کریں گے یقیناً ہم اجر کے لیے کر رہے ہیں، نیکیوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مسجد بنانا یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نیکی کے نام پر تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور شرعی اعتبار سے اس مسجد کے اندر وہاں پر ہمیں وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، ہم رہنمائی نہیں لیتے مفتیان کرام سے، تو بعض اوقات ایسا کام کر جاتے ہیں کہ وہ ثواب جاریہ نہیں بلکہ ہمارے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ مسجد کی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوں اور اس دوران اگر آپ کو کوئی چیز کنسٹرکٹ ہونے کے اعتبار سے اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جس انجینئر کو آپ نے یہ پروجیکٹ دیا ہوا ہے آپ اس سے جو ہے نا ایڈوائز لیں گے، اس سے مشورہ کریں گے، اس سے ڈسکس کریں گے، کسی اور سے تو ڈسکس نہیں کیا جائے گا نا۔ انجینئر نے اگر کوئی پلان بنا کر دیا ہے، انجینئر نے کوئی سجیشنز دیے ہیں تو اسی کے مطابق جو ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے، لیکن ہم انجینئر کے پلان کے اندر یا انجینئر کے سجیشنز میں جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی انجینئرنگ پلان ہے، اس میں ہم نے جو ہے نا نہیں پڑھنا، ورنہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، یا بلڈنگ جو ہے نا غلط اگر بن جائے یا پھر اس کے مضبوطی کے اندر اگر کمی آ جائے تو مناسب نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح جب ہم انجینئر کے پلان میں انٹرفیئر نہیں ہوتے، اس کے سجیشنز میں انٹرفیئر نہیں ہوتے، تو اسی طرح مسجد بنانے کے لیے یا کوئی بھی نیکی والا کام ہو اپنی مرضی سے یا اپنی عقل کے مطابق کرنے کے بجائے اس کے جو پرفیکشنز حاصل کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس کی پرفیکشن عطا فرمائی، یعنی کہ مفتیان کرام، لہٰذا ان سے اگر آپ رہنمائی لے کر کریں تو انشاءاللہ مسجد خوبصورت بھی تعمیر ہوگی، بہترین ڈیکوریشن کے ساتھ ہم کر سکیں گے، اور جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ثواب جاریہ ہو، انشاءاللہ یہ ثواب جاریہ کا ہمارا سبب بن سکتا ہے۔ بہرحال اس ایپیسوڈ میں یہ دوسری بات ہم نے سنی مسجد نبوی شریف کے حوالے سے، ایک تو زمین کس طرح سے خریدی گئی اور زمین کتنی بڑی تھی، اور دوسرا یہ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں مسجد بنانے کے حوالے سے کیا بات لے کر آئے تھے، کیا انداز لے کر آئے تھے، یہ بھی ہم نے سنا۔ اب آئیے ایک اور بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا جو پلاٹ ہے تو اس پلاٹ سے کھجوروں کے درخت کٹوا دیے گئے، جیسے وہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی، کھجور کے درخت تھے، تو وہاں اس زمین سے جو ہے نا کھجوروں کے درخت کو کٹوا دیا گیا، اور ربیع الاول 1 سنہ ہجری بمطابق 622 سنہ عیسوی میں مسجد النبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ پہلی مرتبہ پتہ چلا ہو، تو لہٰذا اس تاریخ کو بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی شریف کا جو سنگ بنیاد رکھا گیا وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں 1 سنہ ہجری میں، اور بمطابق 622 سنہ عیسوی میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خود حضور نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ بھی فرماتے اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، یعنی اے رب قدوس آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یوں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مل کر اینٹیں بھی اٹھاتے، اس طرح پیارے آقا نے ہیلپ بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام میں مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی دعاؤں سے نوازا۔ آئیے ایک اور بات کی طرف ہم بڑھیں گے، مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اینٹیں مجھے دے دیجئے، میں لے کر جاتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کافی اینٹیں رکھی ہیں، وہ اٹھا لاؤ، یہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ یعنی کہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے با نفس نفیس اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی، اور کچی اینٹوں سے جو ہے نا یہ تعمیر کی گئی، اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے، کہ اس کے پلرز جو کھڑے کیے گئے وہ کھجور کے درخت کے تنے، اس کی چھت جو ہے نا وہ کھجور کے پتوں کی بنائی گئی، اور کچی اینٹوں کی دیواروں سے مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات مبارکہ کہ جس کو اللہ پاک نے اپنا محبوب بنایا ہو، اور جس کی بارگاہ میں تمام فرشتوں کے سردار کی بار بار حاضری ہوتی ہو، جس کو اللہ پاک نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہو، اور وہ جو چاہیں ارشاد فرما دیں، اللہ پاک ان کی ہر بات کو پوری فرما دے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پیارے آقا کی اس پیاری پیاری ادا اور اس پیاری پیاری عاجزی پر جو ہے نا اپنے شعر میں کہتے ہیں، تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ابھی تو ہم نے مسجد نبوی شریف کی کچھ ہسٹری سنی کہ اس کی زمین اور اس کی تعمیر کے حوالے سے۔ اب آئیے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا کس کا دل نہ کرے۔ جی ہاں، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ بندہ تو یہاں مرنے کی تمنا کرے، لیکن مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا کسے پسند نہ ہو۔ لہٰذا آئیے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی کیا برکات ہیں، اس کا کیا ثواب ہے، اس کا کیا اجر ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں متواتر یعنی کنٹینیوس ادا کی، اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین کوشش کریں کہ جب بھی مدینہ شریف حاضر ہو تو 40 نمازیں آپ کاؤنٹ کر لیں کہ پر ڈے 5 نمازیں، تو کم سے کم جو ہے نا ہمیں 8 دن وہاں پر رکنا پڑے گا، 8 دن قیام کرنا پڑے گا۔ تو جس سے بن پڑے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کرنے کے لیے وہاں پر 8 دن کا قیام کرے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی برکت حاصل کرے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو پاک و صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی، تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً دل کر رہا ہوگا نا کہ یار اتنی مقدس یہ مسجد ہے، اتنی برکتوں والی یہ مسجد ہے، اور پھر اللہ کے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد ہے، تو یہاں نماز پڑھنے کا یقیناً کس کا جی نہ چاہے۔ لہٰذا آئیے میں ایک شعر بھی آپ کو سناؤں یہاں پر کہ فرمایا گیا، صد غیرت فردوس مدینے کی زمیں ہے، صد غیرت فردوس مدینے کی زمیں ہے،
باعث ہے یہی اس کا کہ تو اس کا مکی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو مسجد نبوی شریف کے حوالے سے ابھی ہم نے کچھ معلومات حاصل کی۔ اب آئیے مزید ہم آگے کی طرف اور بڑھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں ایک اور بڑا ہی پیارا اور دلچسپ جو ہے نا وہ مسجد نبوی شریف کا انداز ہے، اور وہاں جو گنبد بنائی گئی یہ عاشقان رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ ہے گنبد خضرا۔ کہ جی ہاں، کہ کئی عاشقان رسول تو ایسے ہیں کہ جب وہ نعت پاک پڑھتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور گنبد خضرا کا تصور جماتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہوتے ہیں۔ بندہ بعض اوقات اپنی اپنی مساجد کے اندر صلاۃ و سلام ادا کر رہا ہوتا ہے، بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن یا دیگر ایام میں بھی با ادب کھڑے ہو کر مسجد النبوی شریف کی طرف رخ کر کے جب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں گنبد خضرا کی تصویر لگی ہوتی ہے تو اس تصویر پر نگاہیں جمی ہوتی ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ بعض اوقات آنکھوں میں اشک بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس پیارے پیارے ہریالے سبز گنبد کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سبز گنبد یقیناً یہ ہر آنکھ کا نور اور دل کا سرور ہے۔ ہر عاشق رسول اس بات کا تمنا ہی ہوتا ہے کہ وہ جیتے جی کم از کم ایک بار تو ضرور سبز گنبد و مینار کے دیدار فرحت آثار سے شرف یاب ہو۔ لہٰذا مدینۃ المنورہ میں سب سے بابرکت بلکہ روئے زمین کی عظیم ترین زیارت گاہ یہ روضہ رسول ہے۔ کسی عاشق رسول نے کتنا پیارا شعر رقم کیا ہے، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ جی ہاں، گنبد خضرا زمین پر ہے، آسمانوں پر کوئی گنبد خضرا نہیں ہے، تو یہ اعزاز الحمدللہ زمین کو حاصل ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، گنبد خضرا کے متعلق ہم کچھ معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ سرور دو جہاں کا مکان عرش نشان مسجد النبوی شریف میں مشرقی جانب وہ بقعہ نور واقع ہے جہاں مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جسے مسجد النبوی شریف کی پہلی بار تعمیر کے وقت ہی سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہائش کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہیں پر یعنی اسی رہائش گاہ میں ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 9 برس تک اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہیں۔ اسی بنا پر اسے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہتے ہیں۔ گارے اور مٹی سے بنی دیواروں اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت پر مشتمل مختصر رقبے کا یہ گھر شاید اس وقت مدینہ منورہ کی سادہ ترین عمارت تھی۔ اس مکان عالی شان کی چھت شریف کی بلندی قد آدم یعنی انسانی قد سے 1 ہاتھ تقریباً آدھا گز زیادہ بلند تھی، یعنی کہ انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے نارمل جو ایوریج اگر اس کا دیکھا جائے تو انسان کی ہائٹ سے تقریباً یہ آدھا گز جو ہے نا اونچی چھت تھی جو کھجور کے پتوں پر مشتمل تھی۔ بعد میں اس کے اطراف میں ایسے ہی حجرات مبارکہ دیگر امہات المؤمنین کے لیے یک بعد دیگر تعمیر کیے گئے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مکانات جرید نخل یعنی کھجور کی صاف ٹہنیوں کے تھے، ان کو کمبل سے ڈھانپا ہوا تھا اور دروازے پر بھی کمبل کے پردے تھے۔ تمام مکانات قبلے کی طرف اور مشرق و شام کی جانب تھے، مغرب کی سمت کوئی مکان نہ تھا۔ بعض مکان شریف کچی اینٹوں کے بھی تھے۔ جن عاشقان رسول کو اپنے مکان FGN چینل کے ناظرین چھوٹے اور تنگ محسوس ہوتے ہیں، جی ہاں بعض لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اتنے سالوں سے یہی گھر ہے تو کب ہمارا گھر بنے گا، فلاں فلاں فلاں، یوں اس طرح کی جو ہے نا شکوے والی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں ان عاشقان رسول سے عرض کرنا چاہوں گا
کبھی آپ کو پھر یہ ایسا محسوس ہو کہ یار میرا گھر جو ہے نا اتنا عالیشان نہیں ہے، تو اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حجرہ مبارکہ پر آپ جو ہے نا وہ غور کر لیں کہ جس کو اللہ پاک نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر پیدا فرمایا ہو۔ جی ہاں، کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو جس کے صدقے، جس کی شفاعت کی بدولت اللہ پاک ہمیں جنت کے محلات عطا فرمائے گا، دنیا میں ان کے زندگی گزارنے کا اس طرح سے جو ہے نا سادہ اور سمپل انداز ہے کہ چھت کی ہائٹ اتنی ہے کہ انسانی قد سے جو ہے نا صرف آدھا گز اونچا چھت ہو، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا چھت ہے، کمبل سے ڈھکا ہوا ہے، پردے بھی جو ہے نا وہ کمبل کے لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچی اینٹوں سے جو ہے نا وہ گھر کی تعمیر کی گئی ہے۔ لہٰذا عاشقان رسول کو چاہیے کہ جب کبھی اس طرح کی بات دل میں پیدا ہو تو صبر کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سادہ سے انداز زندگی پر غور کریں اور صبر و تحمل سے کام لیا کریں۔ کسی نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے کہ خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیہ ہے تیرا خاک بچھونا تیرا۔ جی ہاں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ جو ہے نا کبھی کبھی آپ کا ہاتھ مبارک ہوتا اور خاک ہی پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما لیا کرتے۔ اللہ پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کے صدقے، آپ کی سادگی کے صدقے ہمیں بھی سادہ سادہ زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور بڑی ہی پیاری بات کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور مسجد نبوی شریف کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کی ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں، گنبد خضرا کی ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے ایک اور بات کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ رسول بے مثال، صاحب جود و نوال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں وصال فرمایا، اور گھر کے جس حصے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال شریف ہوا، وہی حصہ زمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزار انور بننے اور جسم منور سے لپٹنے سے مشرف ہوا کہ جی ہاں، زمین کا وہ حصہ کتنا مبارک حصہ ہے اور زمین کا وہ ٹکڑا کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری سے لے کر قیامت تک وہ حصہ زمین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو لپٹا ہوا ہے اور جسم مبارک کے بوسے لے رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وفات شریف تک اسی حجرہ مقدسہ میں مقیم رہی جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مبارک ہے۔ اسی طرح سے صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی مزار مبارک جنت البقیع میں بنائی گئی اور حجرہ مطہرہ کے دروازہ مبارکہ کے باہر ایک مضبوط دیوار کھڑی کر کے اس میں داخلے کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد وہ جگہ بھی خالی ہو گئی جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا قیام پذیر تھی۔ یوں اب حجرہ منورہ میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، جب آسمان سے آپ تشریف لائیں گے اور جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال فرمائیں گے تو آپ کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین حجرہ پاک میں کی جائے گی۔ یعنی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مزار انور کے ساتھ دو خلفائے راشدین کی مزار مبارک ہے، ایک تو صدیق اکبر یار غار یار مزار بھی ہیں، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار انور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ میں ہی ہے۔ لہٰذا یہ جو روایت ابھی ہم نے سنی کہ 3 مزار شریف تو اب وہاں پر گنبد خضرا کے نیچے ہیں، جس میں خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اپنے 2 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ۔ مزید ایک اور قبر انور کی جو ہے نا قبر مبارک کی جگہ وہاں پر خالی ہے،
جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور آپ انتقال فرمائیں گے تو پھر آپ کے انتقال کے بعد آپ کے جسم انور کو وہیں پر دفن کیا جائے گا گنبد خضرا کے نیچے، گنبد خضرا کے سائے میں، اور پیارے آقا علیہ السلام کے پہلو مبارک میں۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ایک اور بات ہم شامل سلسلہ کر کے اپنے ایپیسوڈ کو کمپلیٹ کرنے کی طرف ہم لے کر آتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے دور میں مکان عالی شان کی دیواریں یہ پکی نہ تھی۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکی دیواریں تعمیر کروائی۔ پھر پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدی ہجری میں جب مسجد النبوی شریف کی تعمیر نو کی تو سیاہ پتھروں سے بغیر دروازے کے دیواریں بنا کر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصلی رقبہ محفوظ کر دیا اور اس کے گرد پنج گوشہ یعنی 5 کونے والی دیوار تعمیر کروا دی جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ مقصورہ شریف لوہے اور پیتل کی اس جالی مبارک کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو جالی مبارکہ ہے تو اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ مقصورہ شریف لوہے اور پیتل کی اس جالی مبارک کو کہا جاتا ہے جسے قبور مبارکہ کے اطراف میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کردہ 5 کونی دیوار کے ارد گرد نصب کیا گیا۔ سب سے پہلے مصری سلطان رکن الدین بیبرس نے 668 سن ہجری میں لکڑی کی جالی مبارک بنائی تھی۔ اس وقت اس کی بلندی 2 آدمیوں کے قد کے برابر تھی۔ پھر شاہ زین الدین قطبوغا نے 694 سن ہجری میں یعنی 694 سن ہجری میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھا دی جو چھت سے جا لگی، اور 886 یعنی 886 سن ہجری میں آتش زدگی کے حادثے میں کہ جب آگ لگی تھی مسجد نبوی شریف میں تو اس حادثے میں یہ جالی مبارک شہید ہو گئی، تو سلطان قائد بائی نے لوہے اور پیتل کی جالیاں تیار کروائیں، جن میں سے پیتل کی جالیاں جانب قبلہ جبکہ لوہے کی جالیاں بقیہ تینوں اطراف میں نصب کی گئی۔ مقصورہ شریف میں کئی دروازے ہیں، ایک قبلے کی دیوار میں جس کا نام باب التوبہ ہے، ایک مغربی دیوار میں جسے باب الوفود کہتے ہیں، ایک مشرقی دیوار میں جس کا نام باب فاطمہ ہے، اور ایک شمالی جانب جسے باب التہجد کہتے ہیں۔ اور باب فاطمہ کے علاوہ تمام دروازے بند ہی رہتے ہیں، اور باب فاطمہ بھی اسی وقت کھولا جاتا ہے جب کوئی گورنمنٹ کا مہمان یا وفد آئے۔ یہ لوگ اگرچہ مقصورہ شریف یعنی جالی مبارک میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو 5 کونی دیوار ہے نا اس دیوار کے اندر پھر کوئی نہیں جا سکتے، کیونکہ اس میں داخلے کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، اور 5 گوشہ کے ارد گرد بڑے بڑے پردے آویزاں ہیں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے اس ایپیسوڈ میں مسجد نبوی شریف کا ایک خاکہ اسٹارٹ سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ تعمیر کا جس طرح سے سلسلہ رہا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور کچھ جو ہے نا وہ مقدس مقامات اور مختلف دروازوں کے نام بھی ہم نے آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ لہٰذا جب بھی مدینہ شریف حاضری ہو تو آپ ان تمام باتوں کو یاد رکھیے اور ان مقدس مقامات پر حاضری کی ضرور کوشش کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہر مدینہ میں بار بار حاضر ہونا نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں با ادب، با ذوق، با شوق بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اسی طرح آگے کے بھی ہمارے کنٹینیو ایپیسوڈ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مزید دلچسپ اور معلومات کے ساتھ ہم اپنے ایپیسوڈ کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس طرح علم دین حاصل کرنا اور مسجد نبوی شریف بلکہ شہر مدینہ کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے، جب سے قدم پڑے ہیں
رسالت ماب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا